إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا فقه فی الدین الحدیث کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے ہے جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اپنی عبادت کے لیے دنیا میں پیدا کیا، ہمارے لیے ایک دین کو نازل کیا جس کا نام اسلام ہے، اور وہ دین ہم تک مکمل پہنچ چکا ہے، اس کو سمجھ کر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر حجت قائم کر دی ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ صلاۃ و سلام اللہ کے پیارے نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جنہوں نے دین کو سمجھایا ہے اور ہم تک پہنچایا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حمد و صلاۃ کے بعد آج ایک مختصر سی نصیحت ایک آیت اور ایک حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ موضوع اس کو دے سکتے ہیں مختصر نصیحت۔ مختصر نصیحت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین نازل کیا وہ ہمیں قرآن میں اور نبی علیہ السلام کی حدیثوں میں ملتا ہے۔ پورا قرآن اللہ کا دین ہے، حدیثیں اس کی تفسیر ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے جس میں ہمیں احکام ملتے ہیں، اوامر، نواہی، اخبار، آرڈرز دیے گئے ہیں یا خبریں دی گئی ہیں یا منع کیا گیا ہے یا روکا گیا ہے بہت ساری چیزوں سے۔ حدیثوں میں اس کی تفسیر موجود ہے۔ دین پر عمل کرنا، ہر دین کو قبول کرنا، اسلام کو ماننا ہر انسان کی کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ جو انسان اسلام کو نہ مانے وہ جہنم میں جائے گا۔ جو اللہ پر، رسول پر ایمان نہ لائے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جہنمی ہے، اس کا ٹھکانہ دوزخ کی آگ ہے۔ نہ اس کی دنیا چین سے گزر سکتی ہے۔ اس دنیا میں امن و سکون کے لیے اور ایک اچھی زندگی، ایک کامیاب زندگی کے لیے اسلام کو اپنانا ضروری ہے، اسلام پر چلنا ضروری ہے۔ اب یہاں دوسرا اہم سوال، اسلام جس کو ہم مانتے ہیں، ہم مسلمان ہیں الحمدللہ پیدائشی طور پر، تو اللہ کا یہ جو دین ہے اسلام ہے، کیا ہم نے اس کو سمجھا ہے؟ عمل کرنا، سمجھنا، دونوں میں فرق ہے۔ سمجھ کر عمل کرنا الگ ہے، عمل کرنا بنا سمجھے الگ ہے۔ جو مطلوب ہے، جس کا حکم ہمیں دیا گیا ہے، سمجھ کر عمل کرنا۔ آدمی عمل کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، قربانی دے رہا ہے، حج کر رہا ہے، عمل کرتا جا رہا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس نے وہ جو عمل کر رہا ہے سمجھ کر عمل کر رہا ہے یا بنا سمجھے عمل کر رہا ہے؟ سمجھ کر عمل کر رہا ہے یا بنا سمجھے عمل کر رہا ہے؟ سمجھ کر عمل کرے گا تو اس کا عمل صحیح ہوگا اور اللہ کے یہاں قبول ہوگا، پھر اس پر کیے گئے اجر کا وعدہ اس کے حق میں ہوگا، وہ مستحق ہوگا اجر کے، اس کو ثواب ملے گا، اس کو نعمتیں ملیں گی، راحتیں ملیں گی۔ کب؟ جب اس کے اعمال عند اللہ مقبول ہوں، اور مقبول ہونے کے لیے صحیح ہونا ضروری ہے۔ صحیح ہونے کے لیے آپ کو سمجھنا ضروری ہے۔ سمجھ
جس کی اہمیت ہمیں اس آیت سے جو میں نے پڑھی اور حدیث سے جو میں نے پڑھی آپ کو معلوم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ، کیوں نہ ہو لوگوں میں ایک جماعت ایسی جو سفر کرے، علماء کی طرف جائے اور ان سے دین کو سمجھے، لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ۔ کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے بستی میں، علاقے میں، لوگوں میں، قوم میں، جو جا کر دین کو سمجھیں، پھر آ کر اپنی قوم کو ڈرائیں۔ یہ آیت جہاد کے پس منظر میں وارد ہوئی ہے۔ سب کو جہاد کے لیے نکلنا ضروری نہیں ہے، کچھ لوگ اللہ کے دین کو سمجھنے کے لیے جائیں۔ اللہ تعالیٰ کے فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ، ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو اللہ کے دین کو سمجھے، سفر کرے۔ کہاں جائے سفر کر کے؟ دین سمجھنے کے لیے نکلے۔ کس کے پاس؟ جن کو دین کی سمجھ ہے۔ اور دین کی سمجھ کس کو ہوگی؟ ورثۃ الانبیاء، علماء کرام۔ اب یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھے۔ اس کے بعد صحابہ، تابعین، تبع تابعین، جو علماء ہیں، اہل علم ہے، بصیرت ہے جن کے پاس، جنہوں نے دین کو صحیح سمجھا ہے، ان کے پاس جائے، سمجھے دین کو، اور سمجھے دین کو، اور آ کر اپنی قوم کو سمجھائے، اپنی قوم کو ڈرائے۔ کیونکہ جو سمجھے گا وہ سمجھا سکتا ہے، جو خود نہ سمجھے وہ دوسروں کو کیا سمجھائے گا۔ اسی لیے اللہ کے دین کو سمجھنا ضروری ہے۔ توحید کیا ہے، اللہ کی عبادت کیسی کرنی ہے، احکام جو ہمیں ملے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، قربانی، کیا ہے اس کے مسائل، کیسے میں زکوٰۃ دوں، کیسے میں نماز پڑھوں، کیسے میں روزہ رکھوں، کیسے میں عمرہ کروں، کیسے میں حج کروں، یہ تمام چیزوں کو جاننا ضروری ہے عمل کرنے والے کے لیے، کہ وہ سمجھے، اس کو، عمرے کو سمجھے، حج کو سمجھے، توحید کو سمجھے، اور سنتوں کو معلوم کرے، طہارت کو سمجھے، نماز روزے کو سمجھے۔ دوسری چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے لیے خیر کا ارادہ فرما لے اس کو دین سمجھاتا ہے۔ توفیق دینے والا اللہ، سمجھانے والا اللہ۔ علم الانسان ما لم یعلم، علم تفقہ، علم دینا، تفقہ دینا، سمجھانا اللہ کا کام ہے۔ اللہ نے انسان کو سمجھایا، اور اللہ نے یہ بات ذکر کی ہے سورہ کون سی سورہ، اقرأ بسم ربک، سورہ علق میں، علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو نہیں معلوم تھا، اللہ نے اس کو سکھایا۔ تو سکھانے والا کون؟ اللہ۔ اقرأ وربک الاکرم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، جو آیت ہے، جبرائیل السلام آئے، سکھائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سکھایا، صحابہ نے تابعین کو سکھایا، یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ تو سیکھنا ضروری ہے تاکہ سمجھ سکیں ہم اللہ کے دین۔ اور خوشخبری سنائی گئی اس حدیث شریف میں، اللہ تعالیٰ جس کے لیے خیر کا ارادہ کر رہے، اللہ اس کو دین سمجھاتا ہے۔ تو اگر کوئی ہم میں سے دین کو سمجھ رہا ہے تو اس کا مطلب اللہ نے اس کے لیے خیر کا ارادہ کیا ہے۔ اگر ہم دین کو نہیں سمجھ رہے ہیں تو اس کا مطلب خیر کا ارادہ ہم نے نہیں کیا ہے۔ آس کہہ رہے تھے ایک صاحب، خانہ کعبہ کے اطراف میں بڑی بڑی بلڈنگ ہے، یہ کیا ہے؟ کعبہ چھوٹا، بلڈنگ لمبی، کیا ہے مسئلہ اس میں؟ آپ سمجھو نا دین کو، اس میں کیا تقدس ختم ہو جائے گا، حج خراب ہو جائے گا، عمرہ خراب ہو جائے گا، طواف صحیح نہیں ہوگا، خانہ کعبہ کی جو اہمیت ہے، عظمت ہے، وہ ختم ہو جائے گی بلڈنگ لمبی ہونے سے بازو؟ کیا ہے، کیا سمجھا آپ نے؟ بات سمجھنے کی ہر جگہ آپ کو اہمیت معلوم ہوگی۔ اللہ کے دین کو سمجھنے کی کوشش کریں، منکرات کو دور کرنا، اوامر کا حکم دینا، اوامر پر خود عمل کرنا، احکام پر خود عمل کرنا، لوگوں کو اس کی دعوت دینا دین کی، یہ سب ضروری ہے کہ انسان جو سمجھے۔ اگر انسان نے نہیں سمجھا تو کیسے وہ دوسروں کو سمجھائے گا؟ اور خیر کا ارادہ اللہ نے جس کے لیے کہ اللہ اس کو دین سمجھاتا ہے۔ اس کا مطلب اگر کوئی سمجھ رہا ہے دین ہم میں سے تو اللہ نے اس کے لیے خیر کا ارادہ کیا۔ اگر ہم نہیں سمجھ رہے اللہ کا دین، اس کا مطلب خیر کا ارادہ نہیں ہوا ہے ہمارے ساتھ۔ چلیے بات کو آگے بڑھاتے ہیں، کیسے سمجھیں گے اللہ کے دین کو؟ جیسے سمجھنا ہے، سمجھنے کے لیے اسباب کیا ہیں، سمجھنے کے لیے طریقہ کار کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث پر غور کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ کس طریقے سے اللہ کے دین کو سمجھنے کی اہمیت وارد ہوئی ہے۔ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے لیے خیر کا ارادہ کر لے، اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ کیسے سمجھیں گے دین کو؟ علماء سے سمجھیں گے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، تو ہم ان سے دین کو سمجھیں گے۔ علماء نے دین کو سمجھا ہے تو ہم ان سے سمجھیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث میں ہمیں یہ بات ملتی ہے۔ علماء کی اہمیت ہے ویسے تو، لیکن ایک بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں ملتی ہے
کہ دنیا سے علم کا خاتمہ ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ علماء کو موت دے کر علم کو ختم کر دے گا. تو اس کا مطلب علم سمجھ ہے دین، تو علماء جب ختم ہو گئے، مطلب علماء سمجھتے ہیں تو علماء ختم تو علم ختم، علماء ختم تو علم ختم، علم ختم تو جہالت ہوگی اور اس سے گمراہیاں ہوں گی. ضلوا فاضلوا، جاہل خود بھٹکے گا دوسروں کو بھٹکائے گا. تو وہاں اس حدیث پر غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ سمجھنا علماء ہی سے ہے، خود سے نہیں سمجھے گا آدمی، خود سے سمجھے گا تو بھٹک جائے گا، عالم سے سمجھے گا تو صحیح سمجھے گا، صحیح عمل کر پائے گا. تو علماء کی صحبت، علماء سے سمجھنا دین کو، اس سے انسان صحیح سمجھے گا، صحیح سمجھے گا، صحیح عمل کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول کرے گا اور اس کا بدلہ اس کو قیامت کے دن ملے گا. تو علماء کو چھوڑ کر کوئی نہیں سمجھ سکتا ہے دین کو، غلط سمجھے گا. پھر اس کی مثال بہت ساری ہے. خوارج کو آپ دیکھ لیں، انہوں نے غلط سمجھا دین کو، تکفیری منہج آیا، تکفیری عقیدہ آیا، بہت سارے عقیدے آئے ان کے پاس. خروج کو انہوں نے حلال سمجھا، بغاوتوں کو انہوں نے غلط سمجھا دین کو. انکار منکر کو، برائی کو ہٹانے کو جو طریقہ ان لوگوں نے اپنایا وہ غلط ہے، غیر شرعی تھا. کیسے سمجھا؟ اپنی عقل سے، اپنی رائے سے، جذبات سے سمجھا. صحابہ علماء رضی اللہ عنہ اجمعین کی موجودگی تھی لیکن وہ نہیں گئے ان کے پاس، ان کی صحبت میں نہیں رہے، تو صحیح نہیں سمجھے، غلط سمجھے، بھٹک گئے، خروج اپنایا. اور جو تابعین تھے ان کی صحبت میں، صحابہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے صحیح سمجھا. آج دیکھیں ان کے تعریف ہوتی ہے اور ہم جب ان کے اقوال پر غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے بالکل جو ہے حدیثوں کے حساب سے ہیں ان کے اقوال، صحیح سمجھا ان لوگوں نے. اسی طریقے سے اور ایک چیز جو دین کو سمجھنے میں مددگار ہوگی وہ ہے عربی زبان کو سمجھنا، کیونکہ دین عربی زبان میں ہے. پیور عربی زبان جو ہے، عربی گرامر، عربی زبان، اگر آپ عربی زبان سیکھیں گے تو دین کو سمجھنے میں یہ چیز ہیلپ کرے گی، یہ معاون ہوگی، مدد ملے گی آپ کو اس سے. کیوں؟ کیونکہ قرآن پورا فصیح عربی میں ہے، عربی بنائی گئی ہے زبان قرآن و حدیث سے، تو قرآن عربی میں ہے، حدیثیں صحیح پوری عربی میں موجود ہیں. خیر ضعیف حدیثیں بھی عربی میں ہیں ویسے، لیکن ہم صحیح حدیثوں پہ تو عمل نہیں کریں گے. صحیح حدیثیں عربی میں ہیں، قرآن عربی میں ہے. تو آپ جب عربی زبان سیکھیں گے تو ورڈ کا میننگ آپ کو معلوم ہوگا، لفظ کا معنی آپ کو معلوم ہوگا، اس سے سمجھنے میں آسانی ہوگی. لیکن خالی عربی زبان کافی نہیں ہے کہ آپ عربی زبان سیکھے اور عالم کو چھوڑ دیے اور آپ سمجھنے نہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو معاون ہوں گی، سمجھنے میں مدد کرے گی. تو اس طرح عربی زبان سیکھنا اور اصول اور ضوابط کو جاننا، قواعد کو پہچاننا، علماء کی صحبت، ان کی شاگردی میں رہنا، اس سے جو ہے آدمی صحیح طریقے سے اللہ کے دین کو سمجھ پائے گا. اور جب سمجھے گا تو یقیناً جو ہے کامیاب ہوگا وہ، اور عمل اس کا بالکل صحیح ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا دین صحابہ کو سمجھایا، صحابہ نے دین کو اپنے شاگردوں کو سمجھایا، انہوں نے اپنے شاگردوں کو سمجھایا، انہوں نے اپنے شاگرد، یہی سلسلہ آج تک چل رہا ہے. کسی کا کوئی استاد ہیں تو سمجھو وہ دین کو صحیح سمجھ رہا ہے شاگرد. اگر ایک ایسا آدمی آپ کے سامنے آیا جس کا استاد ہی نہیں ہے، آج آپ کسی کو پتہ کرنا ہو، کوئی آدمی آپ کو میڈیا میں نظر آئے جو دین سمجھانے بیٹھا، مائک پکڑ لیا، چاہے وہ حیدرآباد کا ہو، چیخنے والا ہو، چلانے والا ہو، یا دھمکیاں دینے والا ہو لوگوں کو، کوئی بھی ہو، آتے ہیں چیختے بھی ہیں، بعض لوگ چلاتے بھی ہیں، پیار سے یا کوئی رولا کے سمجھا رہا ہے دین کو، کوئی چیخ کے سمجھا رہا ہے، کوئی ہنسا کے سمجھا رہا ہے. تو اس آدمی کو جو بہت پاپولر ہو گیا ہے یا بہت مشہور ہو گیا، اس کو یہ دیکھو کہ اس کا استاد کون ہے. بھائی جس کا استاد نہیں وہ کیسے سمجھا دین کو؟ وہ ہمیں کیسے سمجھائے گا دین کو؟ آپ کے استاد نہیں ہیں. یہ دین ایک سلسلہ ہے ذہبیہ، گولڈن چین ہے اس کی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دین کو سمجھا اپنے اساتذہ سے، انہوں نے اپنے شاگردوں کو سمجھایا. یہ سلسلہ چل رہا ہے، تب جا کر جو ہے ہم تک صحیح دین پہنچا. تو اگر آپ کا استاد ایسا ہے جس کا کوئی استاد نہ ہو تو ایسے استاد کو چھوڑنا چاہیے. آپ سن رہے ہیں ایک ایسے شخص کو، آپ دیکھتے ہیں ویڈیوز ایک ایسے شخص کی، آپ دینی باتیں معلوم کرتے ہیں ایک ایسے شخص سے جس کا کوئی استاد نہیں ہے، کوئی استاد نہیں ہے اس کا. کہاں سے انہوں نے پھر سمجھایا؟ عقل سے سمجھا، بھٹکائے گا وہ آدمی، آپ نقصان پہنچائے گا. اس کے ویڈیوز، اس کے کلپس، اس کی تقریریں، اس کے واعظ و نصیحت، اس سے نصیحت نہیں ہوگی بلکہ گمراہیاں ہو جائیں. کیوں؟ کیونکہ اس کا استاد نہیں، انہیں دماغ سے سمجھا، انہوں نے دماغ سے سمجھا ہے یا اپنی خواہشات سے سمجھا ہے یا جذبات سے سمجھا ہے دین کو، اور اس سے بہت خطرناک قسم کی گمراہیاں ہو سکتی ہے. کبھی بھی قدم نقصان ہی ہوگا جہالت کا، ہمیشہ. ضلوا فاضلوا، نبی وسلم کی حدیث ہے، کبھی جہالت سے فائدہ نہیں ہوگا. قیامت سے پہلے علم اٹھ جائے گا، علماء ختم، علماء کے ساتھ علم ختم، جہالت ہوگی، اس سے بھٹکنا بھٹکانا دونوں ہوگا. بھٹکنا بھٹکانا، خود بھٹکے گا، دوسروں کو بھی بھٹکائے گا.
اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھٹکنے سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ یہ جو مختصر سی نصیحت میں نے اپنے لیے آپ کے لیے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تفقہ فی الدین کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ صحیح دین کو سمجھنے والا بنائے. اے اللہ علماء کی قدر کرنے والا، ان کا احترام کرنے والا، ان کی صحبت میں رہنا اور ان سے علم کو سیکھنے کی توفیق عطا فرما. موجودہ دور کے دعوتی فتنوں سے ہمیں محفوظ رکھے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.